اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے، رسول اللہ کو ایسا ہی کہا گیا، رسول اللہ نے ایسا ہی لکھوا دی. ورنہ کوئی کہے کہ اس کا یہ علاج ہے، یہ کہا کرو، تو اس کو چاہیے جو کہا گیا ہے وہ لکھوانا چاہیے کہ اعوذ برب الناس. لیکن حبیب نے جو اللہ کا کلمہ ہے کسی کو پیچھے نہیں ہونے دیا، وہی لکھوا دیا. قل کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس رب مالک آقا اور شہنشاہ، رب پالن ہار، رب مربی تربیت کرنے والا، رب کہتے ہیں منتظم کو اور رب کہتے ہیں نگہبان کو. یہ کلمہ نکرہ ہے، اس کے ساتھ ہے الناس. ناس کا کلمہ معرفہ آیا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے. اور ناس کا کلمہ تو اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، عوام الناس، عامات الناس، یعنی لوگ. اب یہاں پہ آ گیا برب الناس، لوگوں کے رب کی قسم کی میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، لوگوں کے مالک آقا اور شہنشاہ کی، لوگوں کے نگہبان کی، لوگوں کے منتظم کی، لوگوں کی تربیت کرنے والے کی، اور لوگوں کے پالن ہار کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی پناہ مانگتا ہوں. صرف ایک ہی نہیں کہا. یہ مخالفین کتنے بڑھ جائیں، کہا اس کو پڑھو اور مقابلہ کرو. اے نبی، یہ جو سارے لوگ آپ کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جادو کرنے لگ گئے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان آیات کو پڑھو، ان کلمات کو کہو. اور اللہ کے حوالے 3 حوالوں سے کہا ہے. نمبر 1 رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، اور رب کے معنی میں نے بتایا کہ کیا کیا ہے. مالک الناس، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، الناس بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، جو لوگوں کا حکمران ہے، جو فرما روا ہے. الہ الناس، الہ معبود، لوگوں کے معبود کی میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اے نبی محترم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی. کیونکہ الہ کا کلمہ جو ہے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، جو حقیقت میں معبود ہو اس کے لیے بھی، اور جو اس کا استحقاق نہ رکھتا ہو اور لوگ اس کی پوجا کریں. اور جو استحقاق رکھتا ہو چاہے لوگ اس کی پوجا نہ بھی کریں تو وہ حقیقی الہ ہے. اس لیے کلمہ یہاں الہ الناس ہے. من شر، من سے شر، شر اردو کا کلمہ ہے. من شر الوسواس، وسوسہ یوسوس وسوساتن، وسوسہ کا کلمہ اردو میں بھی آتا ہے. کسی کے دل میں برا خیال پیدا کرنا، نیکی کو ہٹا کر برے خیال پیدا کرنا، بدی پر اکسانا. یہ وسوسہ، یہ کلمہ اپنے اندر خود بتاتا ہے. جس طرح زلزلہ، وہ جھٹکے کے بعد جھٹکا ہے نا،
اس طرح وسوسہ انداز بار بار یہ وسوسے ڈالتا ہے. میری اس ترکیب سے نہیں بندہ بدی کی طرف آیا تو اس ترکیب سے آ جائے. میری اس شاعری سے نہیں آیا اس ڈرامے سے آ جائے, میرے اس لطیفے سے آ جائے. ہر لیول پر ہے. من شر الوسواس, لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے, ڈالنے والا. الخناس, خنسا یخنسو خنسن, ضربا یضربو ضربن, اور خنوسن بھی آتا ہے. بار بار, چونکہ فعالن کے وزن پہ آ گیا ہے تو یہ بار بار چھپ چھپ کے پھر سکڑ جاتا ہے, پھر چھپ کے حملہ کر دیتا ہے. جو وسوسے ڈالنے کے اشارے سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. خناس, فعال, جتنے کلمات بھی فعال کے وزن پہ آئیں گے یہ مبالغہ ہوگا. بار بار وہ فعل ہوگا, بار بار چھپتا ہے, سکڑتا ہے, بار بار ظاہر ہوتا ہے, بار بار پھر آ کے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. من شر الوسواس الخناس. انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. الذی یوسوسو, الذی وہ, یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے, جو وسوسے ڈالتا ہے, فی صدور الناس, فی میں صدر کی جمع صدور, سینوں میں, الناس لوگوں کے سینوں میں. صدور کا کلمہ نکرہ ہے, الناس کا کلمہ معرفہ ہے. درمیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا ہم اضافہ کریں گے. فی صدور الناس, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, من سے الجنہ جنوں میں سے ہو, والناس یا لوگوں میں سے ہو. یہ جن, یہ شیطان دو طرح سے, من الشیاطین من الجن والانس. یہ شیطان جو جنوں میں سے ہیں اور جو انسانوں میں سے, یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں. یاد رہے کہ صرف دوسرے ہی نہیں, کبھی کبھی انسان کا اپنا نفس بھی اندر برائی سے خواہش کر کے وسوسے ڈالتا ہے اور اکساتا بھی. سب سے پناہ مانگی. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. خناس ہے, چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام